شروع میں انہوں نے کوشش کی، یہ ان کے ساتھ جاتی تھیں، اسٹیج پہ بیٹھتی تھیں، اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے ایکٹیولی پولیٹیکلی حصہ بھی لیا، جیسے جو سین آپ نے پڑھا. اس کے علاوہ لیکن پھر بعد میں ان کے اوپر بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہوئے، خاص طور پہ ان کے لباس پہ. تو اس کو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ اس طرح کی خاتون اس طرح کے لباس پہنتی ہے اور وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھتی ہے. اور آپ سوچیں کہ 1920 کے معاشرے میں برقعے میں بھی کسی عورت کا باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا. تو یہ پھر جا کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور پھر جس طرح کے ساڑیاں پہنتی تھیں، جس کا ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، تو اس میں وہ ہضم نہیں ہوا، تو وہ بڑے اس پہ بیک لیش ہوا. اس کے حساب سے بھی جو آپ نے ڈسکرپشن دی کافی ریویلنگ ڈریس لگتا ہے. اور اس وقت یعنی آج بھی ہماری جو مطلب سیاسی خواتین ہیں جو رہنما ہیں، تو وہ دیکھیں کس طرح سے وہ روٹین میں دوپٹہ نہیں بھی لیتی، وہ میڈیا پہ آتی ہیں تو وہ دوپٹہ لے لیتے ہیں. ایک امیج ہے جو کیری کرنا ہوتا ہے. نرتی واز ناٹ ڈوئنگ دیٹ، تو وہ نہیں کر سکتی تھی. تو وہ پھر ایک سیاست میں پھر ان کا قائد اعظم نے ان کو فورس نہیں کیا کہ اپنے ڈریس پہ توجہ. قائد اعظم بہت زیادہ ان کے سپورٹیو تھے، انڈرسٹینڈنگ ان کی ماڈرنٹی کے. قائد اعظم نے تو بالکل ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. بامبے کے انگریز گورنر تھے، شادی کے بعد انہوں نے بلایا قائد اعظم صاحب کو، اور ان کو رتی کا ڈریس اسی طرح سے تھا جو اس کا ایک رواج تھا. اب دیکھیں کہ انگریز خاتون وہ انکمفرٹیبل ہو گئی، اور اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ شال لے کے آؤ اور ان کے کندھوں پہ ڈال دی. اس نے اپنے ہسبینڈ کی نظروں کو دیکھ لیا ہوگا وہ کہاں کا طواف کر رہی ہیں. جناح صاحب نے وہ سٹینڈ لیا he left that اور واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کہا کہ مسز جناح کو اگر ٹھنڈ لگے گی تو وہ خود شال مانگیں گی.